الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابي ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
مل کے سارے بھائی پڑھ لو. اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے. گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے. گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. اور یہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے. اور ان کا ہوں میں تا حشر نصیر کا رہوں گا. صد شکر کے ان سے یہ میری نسبت ازلی ہے. اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے. گردن کو جھکائے ہوئے ہر عزیزان محترم وگرام قدر حضرات بڑا سوہنا اہتمام فرمایا ہے. اپنے گھروں میں سجایا ہے اور اہتمام اور انتظام بھی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیلی نو ویسے ہر سال ہی انشاءاللہ محفل ہوتی ہے. حسب روایت اس سال بھی محفل پاک بڑے احسن انداز نال ہو رہی ہے.
اللہ کریم آپ سب احباب دا آنا بیٹھنا اور سماعت کرنا قبول فرمائے اور قرآن و سنت دی روشنی جو بھی گفتگو ہو جائے رب سونا آپ نو اور مینو اس سے عمل کرنے والا بنا۔ حضرات والا شان علماء کرام نعت خواں حضرات اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، یاد رکھیے کہ ادب ایسی چیز ہے ماں دا ہوئے باپ دا ہوئے مرشد دا ہوئے اپنے بڑے برا دا ہوئے اپنے سورے دا ہوئے اپنے استاد دا ہوئے سونے نبی دی پاک آل دا ہوئے یا حضور دے صحابہ دا ہوئے حضور دے شہر دا ہوئے اللہ دے قرآن دا ہوئے خود آمنہ دے لال دا ہوئے۔ ادب ایسی شے جیڑی بندے نو اس دنیا تے بھی پار کر دیندی ہے اگلے جہان بھی او دا بیڑا پار کر دے گا۔ ادب نال بندے دا رتبہ بلند ہوندا ہے، ادب نال بندہ بندیاں نو پیارا لگدا ہے، اللہ نو پیارا لگدا ہے اور اللہ دے رسول نو پیارا لگدا ہے۔ نوٹ فرما لو، جس نو ادب آ گیا ان دے کول علم آ گیا، جدے کول ڈگری آئی پر ادب نہ آیا او دے کول علم نہیں، فقط ڈگری ہے وہ نوکری حاصل کر سکتا ہے، صاحب علم نہیں۔ آپ دی توجہ ہو گئی ہے جناب؟ اگر توجہ ہوئی ہوئے تھے دے اتے ایک جملہ پیش کرنا۔ حضرت پاک نبی نے اللہ دے موسیٰ علیہ السلام، غور چاہیے مسئلے تھے غور، فرعون نے انہاں جدوں ویکھیا کہ انہاں کو عصائے زمین تے سٹتے نے تو اژدہا بن جاندہ ہے، ہاتھ اپنی جیب چکڑ نے وہ چمکدار ہو جاندہ ہے۔ فرعون سمجھا کہ اے جادو ہے، سمجھن دی جلدی اس کی سمجھا کہ اے جادو ہے۔ انہیں اپنے ملک سارے جادوگر بلا اللہ دے نبی دے مقابلہ واسطے کہ تسی آ جاؤ، اسی انہاں کو جادو ہے تو ساڈا اکٹھا جادو کرنا ہے، اسی انہاں نال مقابلہ کرنا ہے۔ اس ویلے جادو دا بڑا دور سی، انہوں نے سارے جادوگراں کول رسیاں سن، رسیاں جنہاں انہاں زمین تے سٹنا سی تے انہاں سپ بننا سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ تھاڑا عصا تھلے سٹنا سی تے اس بھی سپ بننا، پھر مقابلہ ہونا سی۔ جادوگری دے مقابلہ انہاں جادو سمجھا سی، حالانکہ وہ معجزہ سی۔ معجزہ با مقابلہ جادوگر جدو فرعون دے دربار کٹھے ہوئے تے جیڑے وہ جادوگر سارے سن، انہاں دے ہاتھ وچ رسیاں، اللہ دے نبی ایک پاسے کرلے، انہاں دے ہاتھ وچ عصا مبارک یعنی سوٹا۔ سوال پیدا ہویا کہ پہنا کون سٹے تھلے؟
یہ سوال پیدا ہویا کہ جڑا سوٹا ہے وہ پیڑا سٹن گے یا اسی رسیاں پیڑا سٹ گے. اس ویلے جڑے وہ جادوگر آئے نا انہاں عرض کی تھی کہ اے حضرت موسیٰ جے تہاڈا دل کرے تے تسی سٹ لو پیڑا سانو حکم دیو تے اسی پیڑا سٹنے ہیں. مقابلے میں چاہے لیکن مقابلہ کرن لگیاں بھی ادب کر گئے. مقابلہ بے شک ہو کر رہے سن اور مقابلے میں چاہے سن لیکن اللہ دے پیارے نال مقابلہ کر دیا بھی جدو نہ ادب کیتا نا کہ تہاڈا دل کرے تے تسی پیڑا سٹ اپنا عصا زمین کے سن آکھو تے اسی اپنی رسیاں پیڑا سٹنے ہیں. اللہ نو ایکو گل ہی پیاری لگ گئی. اللہ فرمایا ہن تہانوں دربار وچوں نکلن ہی نہیں دینا جے تہانوں ایمان دی دولت نال مالا مال کر کے نہ گھلیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس ایک ادا دی وجہ تو اللہ نے انہاں ساریاں جادوگراں نو ایمان دی دولت عطا فرما کے کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی. یہ ادب ہے. مقابلے تے آ کے بھی جیڑا وہ دیا پیاریاں دا ادب کر جائے وہ مقابلے والیاں دا بھی بیڑا پار کر جائے. ایک جملہ اور بڑا مفسرین نے خوبصورت لکھا ہے کہ جدو حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے سن سفر حتی اذا آتوا علی وادی النمل وہ ایک ایسی جگہ تے آئے جتھے کیڑیاں سن. اس زمین تے کیڑیاں بہت سن تو ایک کیڑی نے دوسریاں کیڑیاں نو آخیا ادخلوا مساکنکم کہ تسی اپنیاں نا گھراں دے اندر ہو جاؤ سوراخیں چلیاں جاؤ. ایویں کچھ لیاں نہ جاؤ. اس نے اللہ دے نبی دے ادب دی خاطر کیڑیاں نو آکھیا راہ دیو. جاگ دے پے ہو؟ اچھا بھائی پیار والی گل ہے کہ وہ جڑی کیڑی ہے مفسرین لکھ دین وہ دی ایک پیر کوئی نہ اس کیڑی دا ایک پیر جدا ایک پیر نہ آوے ان کی ستے لنگڑی. وہ کیڑی لنگڑی سی تے ہے سی کیڑی کیڑا بھی نہیں سی. بادشاہی تے سرداری تے مرد نو دیندی ہے نا یا نر نو وہ نر بھی نہیں سی تے پوری نر بھی مادہ بھی نہیں لنگڑی آئی. لیکن جدو اس آکھیا نا آپ سائڈ تے ہو جاؤ اللہ دا نبی آ رہے ہیں ادخلوا مساکنکم پناہ کرائیں ہو جاؤ اللہ دا نبی جو انہوں دا لشکر آ رہے ہیں. اللہ نو اس کیڑی دیئے ادا اتنی پیاری لگی کہ انہیں ساریاں کیڑیاں دا سردار بنا چھڑے. ہن قیامت والے دن جنیاں کیڑیاں ہونیاں نو اس انہاں دی سردار ہی ہونی قیامت تک سرداری. قرآن پاک کے ذکر آ قالت نملۃ ادب اتنی شے میں صرف اسے نہ آکھیا ہے اگو سائڈ تے ہو جاؤ اللہ دا نبی آ رہا جے نہیں سائڈ تے ہو جاؤ. واہ واہ میرے مالکا میں تیرے پیار تو صدقے جاواں جڑا ادب تیرے پیاریاں دا کر لے. یہ ہن کیڑی ایڈی وڈی گل ہے بے پرا سائڈ تے ہو جاؤ نہیں گھراں ہو جاؤ نہیں اللہ دا نبی بھی آؤں گا جی. لیحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون. انہاں کوئی نہیں پتہ ہونا باقی اسی نہیں پرا سائڈ تے ہو جاؤ بھئی انہاں وہم لا یشعرون انہاں ساڈے ال دھیان نہیں کرنا تے اسی اگر انہاں دے پیراں اٹھا کے کچھ لیاں گئیاں تے انہاں نے اس گل دا ضرر نہ ہوئے تسی پرا پیچھے ہو جاؤ. ہائے کیا ادب ہے کیا انداز ہے. مجھے یہ رب بھی ہے نا مجھ سونا جے شعور چا دے وے تے کیڑیاں بھی ادب آ جاتا ہے نہ دے وے تے بڑیا بڑیا بندیاں نہیں دیتا.
توجہ ہوئی حضرات؟ بڑے بڑے بندے نے انہوں نہیں ادب آتا، مولویاں کو نہیں آتا، بڑے 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 چودھری نہیں آتا، پیراں کو نہیں آتا، تے جنہوں رب چاہے وہ پاویں کیڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ انہوں ادب دے چھڑتا ہے۔ عزیزہ نبی بکار جس نو بھی ادب نصیب ہویا، جن نے ادب کر لیا، رب دا رتبہ بلند کر دیا۔ گل دی سمجھ رڑی جے کہ نہیں رڑی؟ سنو، میرے نبی پاک سرکار جدو سوار ہونے لگے نا براق تے شب معراج، کیڑی رات؟ شب معراج جدو حضور براق تے سوار ہونے لگے، براق ایک سواری دا نام ہے جیڑی گھوڑے نالوں تھوڑی جی چھوٹی ہوندی ہے تے گدھے نالوں تھوڑی جی وڈی ہوندی ہے، او دے پار ہوندے نے جنہاں نال او پرواز کرتا ہے، اور او دی رفتار اور سپیڈ اوتھے تک کہ جتھے نظر جائے اوتھے اوندا پیڑا قدم جاتا ہے، یعنی انج تکیا جتھے پیڑی نگاہ پانی ہے او دا پیڑا قدم اوتھے جانا ہے، ایڈی سپیڈ والی سواری ہے۔ جدو میرے پاک حضور بنے نا دلہا معراج دی شب، بندے تے سارے ستے پہ ہیں، حضور دلہا بنے، جدو حضور دلہا بنے اور براق تے سوار ہون لگے تو براق تھوڑا جیا اچھا سی، سرکار سطح زمین تے کھڑے آئے مکہ شریف تے، اس وقت عالم ارواح چو ایک روح آئی اور براق دے سامنے او روح جڑی ہے او جھک کھلو گئی، حضور نے او دے اٹھتے پیر مبارک رکھیا، پیر رکھ کے تے حضور جدو ہوئے نا سوار تے فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عبدالقادر جی آج تیرے تے میرا قدم آیا ہے تے جا صبح قیامت تک ہر ولی بھی گردن تے تیرا قدم آیا ہے۔ بھائی آپ کو سمجھ آئی گی مسئلے دی جو سمجھ بھی آئی ہے کہ ایمن وچولان گیا ہے، اے ادب ہے سرکار غوث پاک سرکار دا، جے اونا شب معراج ادب کیتا ہے تے سائیاں انعام بھی میں گوڑے ہی دیتا ہے، ادب دی گل ہے، یہ ادب ہے سجنا، دعا کر انشاءاللہ ادب کرنا نصیب ہو جائے۔ ہارون الرشید نو جان دے نام تسی سنیا ہونا ہے، ہارون الرشید، اس دے بیٹے سن امین اور مامون، اس دے ایک بیٹے دا نام سی امین، ایک دا نام سی مامون، وہ دو میں شاگرد سن، کسی استاد کو انہیں گلیا کہ انہیں پڑھایا کرو، وہ ایک دن آیا کلاس روم میں جتھے وہ بے کے تعلیق انہیں پڑھاندہ تے ان دا بیٹا پانی پیا پائے، استاد ہاتھ پیر پہ دو، بیٹا ان دا پانی ڈال رہا تھی تے استاد اپنے پیر پہ دو گیا، انہوں چڑھ بٹ گیا، غصہ بڑا ان چڑھیا، اس نے کہا استاد جی توڑے دے میں افسوس ہے، انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تُسا میرے بچے انہوں نے سمجھا میں شاید اس تو غصے میرے بچے بادشاہ دے پتر کو تسی پیر پہ دو اندے ہو، انہوں نے فرمایا تُسا دی تربیت صحیح نہیں کی تھی، جے ان دے اندر تربیت ہوندی ایک ہاتھ نال پانی پیدا دوجے نال تواڈے پیر دھوتا، تسی کیوں دھو رہے ہو؟ بھائی سمجھ آئی حضرات؟ آپ ادب اندہ نہ ہے، اے ادب ہے چیز دا نہ ہے سجنا، ادب اینڈ کرنا ہوں گے کہ جنہ ادب کیتا ہے نا انہیں کچھ پایا ہے،
میں تے یہ ویکھیا بھی جس لیے اسی پڑھتے آئے جیڑے ساڈے کلاس فیلو استاداں دا ادب نہ کردے ہوندے وہ پٹھے پہ بڑھتے جی مدرسے وچ بھی تے سکول جیڑے اساتذہ دا ادب نہ کردے وہ پٹھے بڑھتے پے یا کسی میلے چ لگے مندے حال نہیں تے جڑے ادب کردے آئے نا تے ایڈے ذہین نہ بھی انہوں نے موجاں لگیاں ہوئی جانے من ادب کسی اعتبار نال بھی ضائع نہیں ہوندا شالا ادب دی توفیق نصیب ہو جائے جے غوث پاک ادب کیتا ہے میرے سونے نبی دا ہن اس مسئلے دی پوری بانڈ آئی ہے سرکار حضور نے اتنے قدم رکھیا تے پوچھیا کون ہے جنوں دسیا نا عبد القادر تے سائیاں اوتھے ہی مور لا چھی بس ساڈا قدم تیرے تے تیرا قدم ساریا تا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام علیہ سنت امام احمد رضا فرما دل جس کی منبری بنی گردنے اولیاء اس قدم کی کرامت بیلا پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت بیلا سلام شمع بز میں جس کی منبری بنی گردنے اولیاء ساڑھے سلسلہ ساڑھے وہ پیر نے بیعت دا سلسلہ ہوتا نا ساڑھے سلسلہ سے حضرت حسن بصری سرکار ساڑھے سلسلہ سے حضرت علی تو اگے حضرت حسن بصری حضرت حسن بصری دی والدہ حضرت مولا علی دے گھر انہاں دا کم کر توجہ ہے حضرات کم کرتے سن ایک دن حضرت علی سرکار تشریف فرما سن تے آپ نے پانی پی کے نا جھوٹا پانی تے انج رکھیا پانی تھلے رکھیا اے بچپن میں سن اے روڑ دے آئے حضرت حسن بصری تے او پانی دا گلاس پھڑیا جڑا او پیالہ سی تو او جھوٹا مولا علی دا پانی پین لگا ماں ویکھیا کام کر دیا بھائی مولا سرکار دا پانی ہے تے میرا بچہ پہ پیندا او دوڑیاں آ کے پیالہ تیچو پھڑن لگیاں تے مولا علی فرمایا حسن بصری دی والدہ رہن دے اینے ہن پانی جھوٹا پی لیا دنیا ساری دے علم وچوں سیراب ہوندی رہے گی اللہ حضرات سمجھ آئیے آپ عزیزہ نبی وقار یہ اللہ بھاڑیاں دے جھوٹے وچ بھی شفا ہے بندے جھوٹے تو نفرت بھی کر دے نا تسی ویکھیا ہونا ہے کہ بندے جھوٹا کسے دا اے دا میں کوئی نہیں پتا بندیاں دا کی حساب ہے مجھے اللہ بھاڑیاں دے جھوٹے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ایک ولی گزرے ابراہیم کندوزی اللہ دے ایک ولی گزرے حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انہاں دا اپنا باغ سی انگوراں دا او دے وچ ایک چکی بھی سی انہاں دا باغ سی انگوراں دا جس لئے بچپنے سن تے اس لئے اجے درویشی لین والا ہے تے او نا اپنے باغ وچ کام کر رہے سن تے ایک چکی بھی آنا چکی بھی آنا ہے تے باغ بھی ایک دن انہوں نے باغ وچ حضرت ابراہیم کندوزی تشریف لائے انہاں ویکھیا بزرگ آئے نے وہ گئے تے انہاں توڑ کے انگوراں دا ایک خوشا گچھا لیا کے پیش کیتا لو سرکار اے کھا لو انہاں نے وہ گچھا جڑا ہے وہ کھجور انگوراں دا کھاندے رہے دل خوش ہویا
جدو جان لگے تو انہیں جیب روٹی کا ایک ٹکڑا کٹیا اپنی جیب کٹ کے تو انہیں چبایا جھوٹا کیتا تو فرمایا لے بے لیا آ ساڈے آپ فرما دے انہوں کا جڑا جھوٹا ٹکڑا سی نا وہ میں پھڑ کے منہ چ پایا تے اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا ہے کہ وہ ٹکڑا میرے اندر گیا ہے تے دنیا میرے اندروں نکل کے باہر ٹر گئی ہے مڑ دوبارہ نہیں آئی واہ درویش آؤ تواڈے تے جھوٹے وچ بھی برکت ہے پر لیندا بھائی کوئی نہیں ساریاں نو نصیب اے ساریاں نہیں نصیب ہوتا لیندا کوئی جنوں اے ادب نصیب ہو گیا بابیاں دا جھوٹا پی لینا بھی تے ادب ہے نا اور پتہ ہے ایتھے کی ادب ہے سنو ہر پانی بہ کے پیو لیکن یہ استاد تے مرشد دا جھوٹا ہوئے ان کھلو کے بھی پی سکتے زمزم دا پانی کھلو کے بھی پی سکتے ہو وضو دا بچیا ہوا پانی کھلو کے بھی کیوں کوئی یہ پانی عام نہیں نہ رہے اے شرع شریف جب دوجے پانی بہ کے پیو تے کھلو کے بھی پی لو کیوں اے عام نہیں رہے جیڑا رب دیا پیاریاں دیا اٹھانا لگ جائے وہ پانی بھی برکت والا ہو جاتا ہے آپ نو سمجھ آئی گل دی کہ نہ سجن ایک ادب سارا دین ہے ہی ادب دین سارا ہے ہی ادب جن نے ادب سیکھ لیا ان دین آ گیا ان دین دی سمجھ آ گئی ہے ان دا بانڈا فیض نال بھری گیا ہے بھائیا جنوں ادب کرنا آئے سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ادب دی حد کر دی اے ادب ہے نا پیسے ایتھے نے یہ بھی ادب ہی پیسے ایتھے نے ڈاکواں پوچھیا کیا کوڑ انہاں کیا پیسے نے ڈاکو بڑے حیران ہوئے اے کو بندے بھی بڑے سیانے ہوندے ڈاکو بھی بڑے سیانے ہوندے آج کل مڑ بڑی ڈاکو بڑے تیز ہوئے نے بندے آتے ہیں نواز شریف کے بندے نہ چنگے انجی اور سیدھا ہم تے اتنا پتہ ہے جو اس لئے شوریاں گھٹ آئی ہیں وہ مڑ بڑے ہو سن تے نکیاں سمجھا لیندے ہو سن لیکن اس لئے بھئی یہ گھٹ آئی ہیں ہون تے مڑ بھائیا بڑا کام خرابہ ہویا ہے توجہ ہے جی اون کو اٹھا لے کے ان دے کوڑتے ہی گل دے انہیں بسا بچا ہے انصاف اچھا ہوتا کوئی نہیں اوہ میرے حال دھیان کرو پترو عزیز من بندے اپنے پیسے ڈاکواں تو بچائے دے لیکن غوث پاک فرمایا میرے کو ہے جے یہ فرق کی فرق صرف ہے ڈاکو پوچھیا بھئی تسی آندے ہوئے کوئی نہیں تیا سامان لینا تساں خود کیوں دسے میرے کول پیسے نے تو آپ فرما دینا ماں آکھیا سی پتر جھوٹ نہ بولی میں ماں دے ادب تو جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ امی کیا سی بیٹا جھوٹ ہے عزیزہ نے وقار آپ فرما دینا میری والدہ کیا سی جھوٹ نہیں بولنا والدہ دے ادب دا صدقہ ساتھدہ دے ادب دا صدقہ حضور عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار نو اللہ نے مقام عطا فرمایا 40 سال میرے سید عبدالقادر جیلانی عشاء دی نماز واسطے وضو فرمایا ہے فجر سے وضو نہ ادا فرمائی ہے کتنے سال 40 سال حضور غوث پاک دائے معمول رہے 98 سال آپ دی عمر غوث پاک سرکار جنہیں 40 سال آپ دائے معمول رہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ دے ہیں وضو کر دے ہیں تے فجر اس سے وضو نہ یہ دا مطلب بھی سمجھ جدو بندہ سو جائے تے تاں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نیند نال بھی وضو ٹوٹتا ہے نیند ناکے سے وضو ہے ایک چیز نہیں ناک سے وضو اگر بندہ بغیر ٹیک تو ستا پیا ہوئے تو سو بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا بندہ اینج بیٹھا ہے نا
تو سو جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر این کر کے سوئے تو پھر ہاں ٹیک تو بغیر سوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹیک نال سوئے گا ٹوٹ جائے گا۔ اگر ٹیک تو بغیر ستا ہے تو ستا ستا ڈگتا ہے، جنہیں ساڈا لیاقت ڈگتا ہے، ستا ستا اگر بندہ ڈگے اور وہ پہلو زمین نہ لگ جائے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی سمجھ آئی آپ حضرات؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو ریح دے اخراج نال بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون دے اخراج نال بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جناب علی 40 سال یہ تھوڑا کم ہے؟ حضور غوث پاک سرکار 40 سال اشاعت یہ اور بھی نہ آپ تھوڑا کھاتے توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ قلیل غذا کھاندے ہیں، 40 سال مسلسل سید عبدالقادر جیلانی رات کو نہیں سوئے۔ اے محبت الہی ہے، اسی سو جائیے تو تم جائز ہے، لیکن عشاء پڑھ کے سویے تے فجر پڑھ لگے اٹھ کے پڑھ لگے تب ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اللہ والیاں دی شان ہے کہ وہ ساری رات سید عبدالقادر جیلانی عزیز نبی وقار پوری پوری رات کھڑے رہندے آئے۔ شاید نہ اللہ والیاں دی شان وچ اللہ قرآن نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ساری رات حضرت عبدالقادر جیلانی اور اللہ دے ولی اپنے رب دی یاد۔ امام مالک دے ہمسایہ دن جدو آپ دا وصال ہویا تو سان پتہ لگ گیا کہ اے جڑا ساڈے گھر دے نال ہر روز رات کو ایک چیز کھڑی ہوندی ہے، وہ آپ آیا سا تو سمجھ ہے کوئی درخت ہے جڑا ایتھے ہے۔ اب ساری رات ہی کھڑے رہے۔ عزیز نبی وقار اللہ دے پیارے، ویسے اگر تسی آپس دی گل محسوس نہ کرو تو درویش ہن بھی بڑے نے جڑے ساری رات جاگ دے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ وہ درویش بھی بڑے جڑے ساری رات نیٹ تے جاگ دے جی، وہ بھی درویش ہی نے، وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں جناب اسی بھی ساری رات جاگ دے، سرگی دیا میاں مانگا دیتا ہے تو جان چھڈی دی ہے موبائل۔ یہ ویسے اگر ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں پیو نہیں جانتے ہوں کہ ایسی پڑھتے پہ ہاں جی کہ بندے سیانے ہو گئے نا، بڑھے ماں پیو ڈا لینا بھی بچیاں سے۔ آج کل کے بچے بڑے سپیڈی ہوتے ہیں، انہاں واسطے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ماں باپ نوں ڈاج دینا۔ جی عزیزو اور ساتھیو، جڑے بچے پڑھتے ہو پتر دھیان نال پڑھیا کرو۔ جڑا بچہ اپنی زندگی دے اے 5-6 سال جاگ کے اوکھے کٹ لے نا تے تعلیم ال توجہ دے لے، پچھلی ساری زندگی رہندا سوکھا ہے۔ ہاں جی نہیں تے مڑ پتر جڑا اوکھا کام کرنا ہوندا ہے وہ تانوں پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں تانوں تجربہ دس رہا جڑا میں حاصل ہویا میں تانوں دس رہا۔ تسی جیڑی گل محسوس کرنی ہے نا اج تو 20 سال بعد، وہ میں تانوں پہ دسنا، وہ ہن اوکھے ہو لو ساری عمر سوکھے رہو۔ جس بچے نے ہن پڑھ لیا وہ چنگا رہے گا، نہیں تو پیچھے پتر مڑ منجی لان بڑی اوکھی ہوتی ہے، تمہیں پتا تو ہے۔ آئیے سمجھ کے کوئی نہ ہاں جی اے بیٹا بڑا اوکھا کام ہے، پڑھ لو اج وقت ہے تواڈے کول، غنیمت سمجھو اے پل اور اپنے علم تے توجہ دیو۔ پچھلی ساری زندگی کھیڑ دے رہا ہن پڑھ۔ بڑی ایک خوبصورت گل میں ایک جگہ تو پڑھی کہ
وقت اور سمجھ کٹھے نہیں آتے. جدو وقت ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی, جدو سمجھ آتی ادو وقت نہیں آتا. جدو وقت ہوتا ہے ادو سمجھ نہیں آتی, جدو سمجھ آتی ہے اس لیے وقت نہیں رہا ہوں. بھائیا کوئی پتلے کرما والے بچے ہوندے نے جنہوں وقت تے سمجھ کٹھی دیندی ہے, جنہوں وقت تے سمجھ کٹھی دیوے وہ کامیاب ہو جائے. توجہ ہوئی حضرات؟ عزیزاں نے وقار سید عبدالقادر جیلانی دا شمار بھی انہاں لوگاں چوں ہوندا ہے جنہاں اللہ نے بیڑا بھی دتا ہے, سمجھ بھی عطا فرمائی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. بشیر اکبر نے مکینہ عزیزاں نے وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا. یا فرماندے نے راتی کر کری زاری روندے تے نیند اکھاں تو دے تے فجریاں گنہار سجاونے تے سب تو نیویں ہوندے. حضرات محترم وگرامی قدر حضرات, اے اللہ دیا محبوب بندیاں دی شان ہے کہ وہ رات نو اپنے رب دی یاد وچ بیدار ہوندے. راتی جاگن اوکھا بڑا ہے, اے وہی جاندا ہے جس جاگ کے ویکھے. دنیا بندیاں کوئی نہیں پتا کہ وہ جاگی دے, اے جاگن والے ہی جان دے. ہاں عام بندہ نہیں جانتا اس جاگنے دا کی مطلب ہے. عزیزو ساتھیو, ساری رات رب دی یاد وچ گزارنا اے آسان نہیں. اے جیڑا کر لوے اوہی سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والا بندا ہے. اللہ دے اور ولی بھی گزرے, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دے متعلق بھی یہ موجود ہے جڑے رات نو اپنے رب دی یاد ساری رات گزار دے, فجر پڑھتے اسی وجہ جہدے نال عشاء پڑھتے ہیں. یہ مطلب آ کہ ایک پل بھی ستے نہیں. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے یا فرماندے نے بے دردانو راتی ستے نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجنے دی تے ستیاں یار جگاوے. حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سردیاں دیا راتاں بڑیاں لمبیاں ہوندیاں. سردیاں دی لمبی رات نو سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک سجدے وچ سر رکھنا. ہن بھی مائیاں جاگدیاں جویں چھوڑاں دی گل دسی نا بے درویش نے جڑے جاگدے رات نو ہیں آہو کچھ مائیاں بھی بڑیاں درویش نے, وہ آدیاں 11 بجے تائیں جاگ رہے کیونکہ 11 بجے ڈرامہ لگتا ہے. دیکھو سمجھ آئیے کہ کوئی وہ مائیاں بھی بڑیاں درویش ہیں. ہاں جی انہوں نے تسی درویش نہیں آکھ لو. درویش وہ راتی اس وجہ تو ویٹ کیاں کر دیا ہوندیاں نے بس سنیا ڈرامہ 11 بجے آنا ہے.
وہ 11 بجے ڈرامہ ہوتا ہے، وہ 12 بجے مکتا ہے، تو 12 بجے جا کے انہوں نے سکھ کی نیندر ہوتی۔ ہوں وہ ماواں سویرے اٹھ لی میاں، جی ماواں سویرے نہیں اٹھدیاں تو انہوں دے منڈے بھی سویرے کو نہیں اٹھتے۔ یہ تو نہیں آتا ماں ڈرامہ بھی کہندی ہوئے تو پتر مسلا ڈایا ہوئے، انج نہیں ہوتا۔ ماواں چنگیاں ہوندیاں نے تو پتر چاں ہی پتر چنگے ہوندے نے کہ نیک ماواں چوں نیک پیدا ہوندے نے کہ اگلیاں ماواں بڑیاں کرم والیاں ہوندیاں۔ میں یہ منظر اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے کہ وہ سورج دے اگن تو پہلا آندیاں اسی دودھ وچ مدانی پینی، تے دودھ وچ مدانی بھی پیندیاں تے نال اللہ دا ذکر بھی کردیاں۔ دس تسی تو نہیں تکے منظر، تواڈیاں ماواں یہ کام کردیاں رہی۔ ہوں پھر چونکہ جدید دور آ گیا یہ نہیں رہا، تو اس ویلے مائیاں دودھ بھی ہاتھاں نال رڑکدیاں آئیاں تے نال ذکر بھی کردیاں آئیاں۔ بندے ہون آندے نے آ جڑے پرانے نے وہ اگلی لسی کا بڑا سواد ہوندا، میں کہیا اس لسی تے ذکر ہوندا، تہاڈی لسی تے سواد دی وجہ ہی کوئی نہیں لبھی۔ اس لسی نو رڑکن لگیا مائیاں پوری لسی بنا دیا تائی ذکر رب سونے دا تے رب دے حبیب دا کر دیا رہندیاں۔ ہوں 9 بجے اٹھدیاں نے اس ویلے اونج تے دا کوئی کھاتا نہیں رہا ہوندا تے لسی تے کتھوں ملے۔ میں یقین کرو میں یہ منظر اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، جہڑیاں مائیاں سن نا پرانیاں، یہ تمہیں کسی بندے گلاں نہیں دسنیاں، یہ میں آپ اکھاں نال ویکھیاں تے تمہیں دسدا پیا، مولویاں شدیاں تے انہاں گلاں دا نہیں نہ پتہ۔ مائیاں سویرے اٹھدیاں سن تے وہ جڑا بھانڈا ہوندا سی نا اندے وچ پانی بھر کے تے اے شری نہیں ہوندا، اندے پتھر رکھ کے وچ کچھ اور انسٹرومنٹ رکھ کے پتھر وغیرہ وہ بانڈے نو رکھ چھڑدیاں، سارا دن اندے وچ پانی رہندا سی۔ دیگر ویلے مائیاں ان دھوندیاں آئیاں، اور وہ جڑے دھوندیاں آئیاں نا تو جڑا وہ دھون دا ساؤنڈ آਉਂدا انہاں بھی ایک اپنے مزہ سی۔ وہ جڑے برتن نو دھوندیاں آئیاں تو وچ وہ جڑے اندے آوندے آئے ہاں وہ کھڑکدیاں آئیاں تے انہاں بھی ایک اپنا مزہ آوندا۔ وہ پھر انہوں صاف کرنا رکھ دینا، ایک برتن وچ دودھ چوئندا سی، دوجے برتن وچ دودھ کڈدا سی، 2 ہو گئے، تیجے وچ دودھ جمدا سی۔ یہ سچجیاں دی گل پیا دسنا، ایک وچ دودھ چوئندا سی، دوجے وچ کڈدا سی، تیجے جمدا سی، اندے چ ڈکیندا سی تے چوتھے چ لسی رکھیندی آئی تے پنجویں چ گلاس پی گئی یا پیالے چ تے منہ چ آندی جیڑی بندے جٹ آندے ہوندے ہے 5 باڈیاں چ لگ کے لسی آوے لسی ہو تے مڑ اندے اوتے مائی دودھ جڑا وہ چون والا ہے اس بھی ذکر اللہ، جمان والے بھی بسم اللہ، وہ اتھوں لے کے تے لسی پیندیاں تک اودے تے اللہ دا ذکر آوندا، اندے چ لطف نہ آوے تے ہور کی تے نہ آوے۔ ہوں گانے انڈیا دے تو شروع ہوتا ہے، جے گل رہی نا ایویں جی میں چلتی پئی تو ساڈیاں مجھاں بھی انڈیا دے گانے تے ملنا کر جی میں اسی لائی ہو گئی ہر تھان تے جو انڈیا لائی ہے، ٹریکٹر تے انڈیا ہے، گارے چ انڈیا ہے، واڑے چ انڈیا ہے، جتھے جو ساڈیاں مجھاں نہ اس تے لگ گئی سجنا مڑ برکت کتنے آ گئی۔ او اگلیاں ماواں تھوڑیاں پڑیاں ہوئی نیک ماں، سادے دلاں والیاں تے صاف دلاں والیاں اللہ دیا ولیاں ماں، اکثر مائیاں اگلیاں اللہ دی ولی ہوندیاں اللہ دیا نیک بندیاں اپنے پتراں جڑیاں دعاواں دینا اللہ قبول فرما لے۔ سادیاں ماواں یہ ہے جڑیاں میں تمہیں گلاں پہ دسنا، یہ آ جڑے تسی پرانے جٹ بیٹھے ہو آ سلیمان دی عمر دے انہاں ساریاں نے پتہ ہے بھی جڑیاں شاہ ہوری گلاں کرتے پے نے ایویں آئی آ جڑے تسی پتر ہون پیچھے پیدا ہوئے ہو نا نویں مارکیٹ وچ آئے ہو تہاڈے کوئی نہیں پتہ، پرانیاں ساریاں پتہ ہے بھائی کی گل ہے۔ ہاں جی جی ہاں عزیز من ساڈے ماحول جڑا ہے نا یہ انگریزی نظر لگ گئی، دیسی ماحول چلا گیا ہے اور انگریزی نظر لگ گئی ہے، ماحول کو انگریزی نظر لگ گئی اور انگریزی نظر دا پرابلم ہے نہ اسی دیسی رہے ہیں
تے نہ انگریزی بننو رہے ہیں سی میں پچھلے سن ہوئے بیٹھے اللہ اکبر. آؤ تقریر سناواں تانوں میں تانوں انہاں گلاں دی سمجھ کوئی نہیں لگنی. ایک دور آنا ہے جدو بندیاں پھر پیچھا پلٹنا ہے. بہت پرانا دیسی ماحول سی. اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب نال پتر پیار کرنا سیکھو. یہ تو نفرت نہ کرو. احساس کمتری دا شکار نہیں ہونا چاہیے اپنی تہذیب نو ویکھ کے. جو میری ثقافت اور جو میری تہذیب ہے سانوں دے نال محبت رکھنی چاہیے. اپنی تہذیب تو احساس کمتری دا شکار ہو کے بھجو نہ. اپنی ثقافت اور تہذیب نو عام کرو. یہ بڑی پیاری چیز جی. اساں دنیا پھر کے ویکھیے جڑے پنجاب دے نظارے نے وہ پنجاب دے. میں دنیا پر بڑی تھوڑی دور گیا دوسرے ملکیں بھی گیا. ملک ویکھے نے علاقے ویکھے نے. میں یہ سواد نہیں ویکھیا جڈا ساڈے پنجاب ہی سواد ہے. یہ تے دنیا تے اللہ تعالیٰ دی جنت عرضی ہے. مر کے تے مڈینی ہے. پنجاب شہ بڑی ہے. اللہ کریم اس دی حفاظت کرے ساڈے ملک دی ساڈی قوم دی. عزیزاں نبی وقار میرے بچوں میرے عزیزو اللہ دے ولی رات نو جہاد دی ہوندے آئے. اللہ دے ولی رات نو انہاں دے ایمان تے عقیدہ ہے ہاں کہ جو دم غافلی سو دم کافری تے سانو مرشد سمجھایا مرشد سمجھائدہ ہے انہیں کوئی سمجھ دے کوئی نہیں. مرشد کا کام تے سمجھانا ہی ہے نا. لیکن آج کل دے مرید جڑے نا اللہ ماشاءاللہ یہ مذہب میں مرید ہی ہوندے ہیں. ہن جڑے مرید نے نا یہ مرید بھی اگلے نہیں رہے. تسی بیٹھ کے اج بیٹھ گیا تے انہوں نے پیر اگلے نہیں رہے. کوئی جانے من مرید بھی اگلے نہیں رہے. گل دواں پاسے ہوتی ہی ہے. ہاں جی مرید بھی اگلے بڑے کامل ہوندے ہیں تے پیر بھی کامل ہوندے ہیں. جی اگے پیراں کول پرانے ہونا کہ وہ گھر دا چھت لا کے بھی بالن باڑ لیندے ہیں. با مرید آئے تو مریداں پتہ لگ گیا کہ جے سارا انہاں تو بھی نہ لمبیا تے ادھا وہ بھی لا کے لے آؤندے. بھئی آس کرنے تے ضرورت ہے ادھا تے لا کے دے چھڑے. ہن وہ گل دواں پاسے کوئی نہیں. لیکن مڑ بھی بھائیا میں اس گل نو سمجھنا کہ کچھ جے بھی ہیں جنہاں دی وجہ تو گل کھلوتی ہوئی. عزیزاں نبی وقار بابا جی فرماندے نے جو دم غافلی دم سدے نے ساہ ساہ جڑا آنے اسی جی دم کروایا ہے وہ دم سدے نے پھوک لو ساہ. بابے آدھے نے یہ ساہ دی ڈوری ہے جی من پہ اندر جائے تے تامی اللہ کرے باہر آوے تے تامی ہو کرے. ساہ چلدی رہے تے اللہ ہوندا رہے. ایک دم بھی اگر غفلت چ گزریا تے وہ حالت انکار چ گزریا. اے گل بابے نے کیتی. بابا جی فرماندے نے جو دم غافلی سو دم کافری تے سانو مرشد سمجھایا سنیا سکھنی گیا کھول اکھیاں. میں گل راتی بھی سنائیے پر میں نے یاد آئی کھلوتی ہے میں موڑ سنا دیا. یہ جڑیاں مائیاں بیٹھیاں ساریاں سنن تے مائیاں دے پتر بھی سنن مائیاں دے برا بھی سنن مائیاں دے خامد بھی سنن. سارے رشتے بیٹھے ہو سنو اور مائیاں بھی سنو. اور مائیاں نے سنا دیا ہے مائی دا معیار کی ہوتا ہے. مائی کیویں میں یہ نہیں آتا بھائی جنہیں کی گل میں پیا کرنا اس مائی ورگیاں بن جاؤ. لیکن کچھ کرو تے صحیح
کچھ اس پاسے ٹرو تے صحیح نہ. ہر عورت نو میک اپ کرنا ہوتا ہے, ہر عورت نو فیشن کرنا ہوتا ہے, ہر عورت نو چنگیاں فصیح و بلیغ گاڑاں کڈنیاں ہوندیاں, بڑی فصاحت اور بلاغت نال گاڑاں کڈدیاں بیویاں جلے لڑدیاں. بندہ حیران ہو جاتا ہے بھئی یہ کیڑی ڈکشنری چوں کڈی لیاندیاں. توجہ ہے. اگر نہیں آندا مائیاں نوں وضو کرنا نہیں آندا, نہیں آندا تے مائیاں نوں قرآن پڑھنا نہیں آندا. میرے کو اکثر مائیاں ہوندیاں نا تے میں انہاں نوں دسن لگنا کوئی وظیفہ دسنا تے میں پوچھنا مائی قرآن پڑھیے, وہ آندی ہے جی میں کوئی نہیں پڑھی, وہ گارے کوئی پڑھے ہیں. میں نے چلو آ لے انہاں نہ کی پڑھتے رہا. مائیاں اکثر قرآن پاک نہیں پڑھیاں تے جیڑیاں پڑھیاں نے انہاں اونج ظالماں کدی نہیں پڑھیا, پڑھیاں ہوئیاں ہیں لیکن قرآن پاک کی دے اندر رکھیا نے انہاں سویرے اٹھ کے کھولنا نہیں. جس ماں نے قرآن پڑھنا ہی نہیں. میں حضور دے ممبر تے بہ کے تانوں گل سنا رہا, میں اپنی والدہ صاحبہ نے ویکھیا ہے کہ میں سجے پاسے جے کروٹ بدلی نہ کدی تے تاں میں ویکھیا کدی تے میری والدہ میری چار پائی دے سجے پاسے قرآن پہ پڑھدے ہوندے آ بہ کے, کدی کھبے پاسے انہاں دی چار پائی ہوئے تے میں اوتھے انہاں قرآن پڑھدی ویکھ. میں ستا ہوندا سا اس ویلے, میں بالکل چھوٹی عمر سی تے میں جدوں بھی کروٹ بدلی ہے انہاں دی چار پائی جے سجے ہوئے تے ادھے قرآن پڑھیندا پیا ہوندا تے جے ادھے ہونا تے ادھے پڑھدے پے. میں اپنی والدہ صاحبہ نوں ہر روز فجر تو بعد سورج نکلن تک قرآن پڑھ دیا. بھائی سمجھ آئیے حضرات کے اسی تے وہ ماواں ویکھیاں جنہاں دیاں تانوں گلاں سنانے ہیں. میں انہاں ماواں نوں بھی جاننا جڑیاں 9 بجے اٹھدیاں, وہ بھی انہاں نوں مجبوری ہوندی ہے بچھوراں تیار کر کے گلنا ہے سکولے, نہیں تے 11 بجے اٹھن. جی سمجھ آئیے کوئی نہ. میرے عزیز میرے دوست, ماں جڑی فجر ویلے بیدار ہوئے وہ ماں ہے. ماں دی ڈیوٹی ہو فجر ویلے اذان تو بعد بیدار ہو جائے, اپنے بچے دے اپنے خامن دے سکول جان دی, باہر جان دی, کاروبار دی تیاری شروع کر دے. ماں وہ جڑی عشاء تو بعد سو جائے. توجہ ہے سجنوں, اے ماں ہے جی گل سنا رہے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے کہ میں حج کرن جا رہا سا, میرا جنگل چ گزر ہویا تے میں ایک عورت ویکھی جڑی تنہا کھڑی ہے, اور اس عورت نے پردہ کیتا ہوا اور تنہا بیٹھی ہوئی ہے. آپ فرماندے نے میں کہ بی بی کون ہے, میرا خیال ہے وہ مائی ہے کلی ہے تو پوچھ لاں. فرماندے نے میں پوچھیا بی بی کون ہے, تے کیوں بیٹھی ہے؟ آپ فرماندے نے میں پوچھیا مائی کون ہے, عورت کو بول کے قرآن دی آیت پڑھ کے فرماندی نے فقل سلام فسوف تعلمون. حضرت عبداللہ ابن مبارک خود بھی چونکہ بڑے عالم ہیں, آپ فرماندے ہیں جب اس مائی آکیا نا اے آیت بڑی قرآن دی فقل سلام فسوف تعلمون, بھئی پہلا سلام کر موڑتے نہیں پتہ لگ جائے گا. تو آپ فرماندے ہیں کہ میں نے ندامت ہوئی, میں نے چاہیے دا پہلا میں سلام کرتا, میرے نال تے عورت سیانی ہے جڑی میں نہ دی پہلا سلام کر. لیکن اس مائی اور گل کو نہیں کیتی, اس قرآن دی آیت پڑھ کے میں نے گل سنائی. آپ فرماندے ہیں میں تھوڑا جا ندامت بھی ہوئی تے آپ فرماندے ہیں کہ میں مائی تو پوچھیا مائی جی تسی انسان ہو کہ جن ہو؟ یہ میں سوال کیتا میں تسی انسان ہو؟ تو آپ فرماندے ہیں مائی صاحب آپ کو مڑ بھی قرآن دی آیت ہی پڑھی, فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ اللہ نے تکریم دا تاج بنی آدم دے سر تے رکھے ہے. آپ فرماندے ہیں میں نے سمجھ آگئی کہ ہے تے مائی عورت ہی. آپ فرماندے ہیں میں سوال کیتا مائی جی اتھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو, یا آپ اتھے کیوں تشریف فرماؤ کہ جنگل چکلے, یہ ٹھیک سوال سی نا کہ تسی جنگل چکلے کیوں بیٹھے ہو. آپ فرماندے ہیں میں پوچھیا اما جی اتھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تے مایوری بول کے فرماندے ہیں میں یدلل فلن تجد له ولیا مرشدا. آپ فرماتے ہیں میں نے آیت ہی جو سمجھ آئی کہ مائی ہری فرماتی ہیں جیڑا بھول جائے انہوں کوئی راہ نہیں دستا, میں سمجھ آ گئی مائی ہری بھول گئی.
اس آیت کا مطلب یہ سی کہ بھول گئی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں تعجب ہویا کہ میں ترائے گلاں پوچھیاں تے مائی تراوے والی قرآن دی آیت ہی پڑھی، میں سوال او نہ کراں مائی نو اپنی گل کرنی پوے قرآن دی آیت نہ پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں میں پوچھیا مائی جی کتنے چلے ہو، کتنے جانا نے؟ آپ فرماتے میں پوچھیا مائی کتنے جانا نے؟ مائی جی بول کے فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ آیت حج بھی ہے، وللہ علی الناس کے لوگاں تے اللہ دی طرف حج فرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ لگ گئی بمائی اور حج کرن چلے نے، لیکن میں یہ سمجھ مڑ بھی نہ لگی بھئی نہ مڑ بھی آیت پڑھ رہی۔ آپ فرماتے ہیں میں آکھیا اللہ دسو آئے کتھوں؟ میں ان پنڈاں دے نام تے کوئی نہیں، نہ قرآن وچ نعرے والا قرآن وچ کیویں کڈ سکدا جی؟ قرآن وچ انہاں دے پنڈ دے نام تے کوئی نہیں ہونا۔ میں کہ مائی جی کتھوں آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مڑ قرآن پڑھیا، فرماتے ہیں اولئک ینادون من مکان بعید۔ مکان بعید، یہ دا مطلب سی میں بڑے دور دے پنڈوں آئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں کہ یار اے مائی تاں قرآن ہی پڑھی جاندی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں شارٹ کر کے دس رہا، ویسے تو بڑی طویل نال میں بیان کیتا تھی لیکن میں دوران اختصار نال دس رہا۔ فرماتے ہیں میں مائی صاحب کو پوچھا مائی جی اگر تواڈوں میں مدد کراں تے جتھے چاہو تہاں اپڑاواں؟ آپ فرماتے ہیں انہاں مڑ آیت پڑھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بھلائی دا بدلہ بھلائی ہوندا ہے تو بھلائی کر تے چنگی بات۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھ اگے کیتا، میں کہ مائی جی آ جاؤ، اٹھ تے بیٹھ جاؤ۔ ہن آپ فرماتے ہیں میں اٹھ سی ذرا اونچا تے مائی سی تھلے اتنے تے مائی کول نہ پیندا، میں سوچیا کہ مائی یہ آکھ سی پتر ایڈا اونچا میرے کول نہیں پیندا، لیکن آپ فرماتے ہیں اس مائی نے پھر قرآن پڑھ کے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی چیز تے اس دی طاقت تو زیادہ بار نہیں پہ۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ آ گئی کہ مائی ہوئی دس دے یہ کام میری طاقت تو۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھ چبایا تو میں عرض کیتی آ جاؤ جی بیٹھ جاؤ، میں اکے سا تو میرے پیچھے اٹھتے بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں ماں جی اور مڑ قرآن پڑھیا، آپ نے قرآن دی اگلی آیت پڑھی اور فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین وچ دو خدا ہوندے، اگر خدا دو ہوندے تے فساد ہو جاندہ، فساد ہو جاندہ، دو خدا نہیں ہو سکتے۔ آپ فرماندے میں سمجھ آ گئی بمائی دس رہن بچ ایک کوٹھ تے دو بندے ایک مرد ایک عورت غیر محرم نہیں بہ سکتے، یہ ممکن نہیں۔ آپ فرماندے میں اٹھ تو تھلے لے بیٹھا، مائی رن اتے با لیا۔ توجہ حضرات کی کوئی نہیں؟ عزیزاں دی اگر آپ فرماندے میں مایورا نور دے اتے بہایا، جدو اٹھ اٹھایا تے مایوری فرماندیاں نے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ نا یہ جڑی سواری تے پڑھی تے سواری والی دعا ہے بھی قرآن چیز وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ وہ فرماتے ہیں انہاں سواری والی وہ دعا والی آیت پڑھی جڑی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سواری ٹوری تے میں عربی زبان دے شعر پڑھن لگ پیا عربی۔ آپ فرماتے ہیں میں جدو شعر پڑھیا نا تے مائی ہوئی کچھ قرآن پڑھ کے فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندیا وہی لفظ بول جڑے لکھین تے گناہ نہ ہوئی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
یعنی ایتھے بیٹھیاں فرشتیاں تیرا ہر بولی لکھنی ہے چنگا بول. آپ فرماتے ہیں میں شعر پڑھنے بند کر دیتے کہ مائی اور اتنے بھی قرآن پڑھ دیتا ہے. فرماتے ہیں ٹرتے ٹرتے گئے تے اگے قافلہ آ گیا. میں مائی صاحبہ تو پوچھا مائی جی ایس قافلے وچ کوئی تواڈا ہے؟ ایس قافلے وچ کوئی تواڈا ہے؟ تے مائی اور بول کے فرماندیاں نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ بھی آیت قرآن دی کہ مال تے اولاد یہ دنیا دی زندگی دی زینت نے. عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں سمجھ گیا مائی اور دے پتر تے قافلہ اے پتر تے مال اس قافلے وچ ہے. آپ فرماندے نے میں آ جاؤں میں گل وہ پوچھنی ہے جڑی مائی اور میں دسنی پونی ہے. میں پوچھا مائی اس قافلے وچ تواڈے پتر کنے نے تے انہاں دا نام کی ہے؟ ہن اپنے پتراں دا نام دسن گے. آپ فرمانے لیکن مائی صاحبہ نے میری جواب قرآن دیا 4 آیتاں پڑھیاں. فرمایا وما محمد الا رسول یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ یا موسیٰ انا اللہ رب العالمین. چوتھی آیت پڑھی فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. فرمانے نے 4 آیتاں پڑھیاں تے 4 آیتاں وچ انبیاء دے نام آئے. مینوں پتہ لگ گیا ماں دے پتر بھی 4 نے تے انہاں دا نام بھی اے دے. آپ فرمانے میں قافلے کول جا کے انہاں نے ساتھ ماریا وہ 4 پتر آ گئے. میں کہ یار اے مائی تہاڈی مائی؟ انہاں نے کہا جی مائی ساڈی ماں ہی. آپ فرماندے نے یار انہاں لے آؤ. وہ نال آئے گل ذرا دھیان نال سنیا میں بڑا اختصار نال تانوں دسیا ہے. آپ فرماندے نے میں انہاں تو پوچھیا ساریاں مائیاں سنن مائیاں دے پتر بھی سنن. آپ فرماندے میں پوچھیا بیٹیو میں تے جدوں دی تہاڈی والدہ دے نال ٹریا وا تہاڈی ماں ہر گل دے جواب وچ قرآن پڑھدی آئی ہے بڑی کرما والی ہے. پتر بول کے فرمانے بابا جی تسی تھوڑا جہا صبر کیتا ہے سانو 30 سال ہو گئے نے جدوں بھی ماں نال گل کریے قرآن دی آیت پڑھدی ہے. کوئی سمجھ نہیں بابا جی تہاڈی تے تسی تے ہن ہو نا ساڈی ماں تے 30 سال ہو گئے سان عمر لگا چھڈیے جس لے گل کریے وہ قرآن ہی پڑھ دیے سان سمجھ آ جاندی ہو جاندی کی پئی. این دنیا دے مائیاں چلو انج دی نام ہی صحیح ہر گل وچ قرآن نام ہی پڑھے سویرے اٹھ کے تے پڑھے. جس لے کرم والیاں موڑاں دیاں نا گھر وچ برکت کوئی نہیں. گھر وچ برکت کیویں ہوے؟ ٹی وی ہر ویلے چلدا ہے قرآن نہیں پڑھیندا. برکت کیڑی گل دی ہونی؟ ٹی وی 24 گھنٹے چلے تے قرآن نہ پڑھی وے نہ حضور دی نعت پڑھی وے نہ حضور دا ذکر ہوے نہ درود شریف گھر وچ ہوے تے 24 گھنٹے ٹی وی چلے تو مڑ بھی رحمت ہی آوے. بھئی بڑی عجیب گل ہے. انج نہ کرو یار. یہ مطلب ہے بکھنڈ اسی پائی جانی ہے دودھ وچ تے میٹھا نہ ہوے. نمک اسی پائی جانا ہے تے نمکین نہ ہوے. شاہ جی اسی جنیاں مرچاں بھی پائیے مرچاں والا کیوں ہوندا ہے؟ اس گل دا تویز دیو. ان دا تویز دینا چاہیے یا اس مائی نات بننے چاہیے نا تو نمک پیندی کیوں؟ یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی مائی آنے جی ساڑھے گھر نے حسد ہوندی ہے شاہ جی بے برکتی بڑی ہے تویز دیو. میں نے اماں 24 گھنٹے ٹی وی چلینی ہے کس لیے اندہ بٹن بند کر کے قرآن پڑھیا کر تاکہ برکت والی بھی کوئی تھاں بنے تھاں ہونے والی. جی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ پتر اے گل بابیاں سمجھائیے. آپ فرماندے نے جو دم غافلی سو دم غافلی تے سانو مرشد
سمجھایا سنیا سکھنی گیا کھل اکھیاں تے اسی چت مولا والی لایا کیتی جان حوالے رب دے اسی سائی سمے کمایا مرن تو پہلا مر گئے باہو اسی تا مطلب نہ پایا عزیز من گرامی قدر حضرات، اللہ سونا آپ سب احباب تے راضی ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر تو سنائیے اور نال درخواست بھی کی تھی کہ بیلیو بھائیو تعویز لیا کرو، اچھی بات ہے لے لیا کرو، لیکن اپنے گھراں میں حضور دا دین نافذ کرو۔ گھراں دے ہر کمرے وچ منے منے پتر ٹی وی لین دی کوئی نہیں لوڑ ہے، ایک دی نوزت بھی بڑی ہے۔ ان گھٹ کرو تے قرآن مجید دی تلاوت نو زیادہ کرو۔ جیڑیاں بچیاں میری تقریر دیاں سندیاں نے وہ ساڈے گھر جاندیاں رہندیاں اکثر بچیاں، انہاں تو گواہی لے سکتے ہو کہ ساڈے گھر ٹی وی کوئی نہیں، تے اللہ دے فضل نال گزارا بڑا سونا پیا ہوندا ہے۔ ٹی وی گھر چ نہ بھی ہوئے تو گزارا ہوتا ہے، تے چلو جے کوئی کسی نے ویکھنا ہوئے تو ٹھوٹھو ویکھ کے بند کر کے قرآن پڑھیا کرو۔ یہ نہ کہ میں ٹی وی کی اجازت پیا دینا، میں اجازت نہیں دینا پیا، میں اس تو پیارت کرنا و تساں ویکھنوں رانا کوئی نہیں، تے چلو کوئی قرآن بھی پڑھیا کرو، نماز دے ویلے نماز پڑھیا کرو، قرآن مجید دی تلاوت اور حضور دی نعت دا اہتمام کیتا کرو، اور درود پاک دا اہتمام کیتا کرو۔ اسی بڑے گناہگار بندے ہیں، ساڈے کول بڑے گناہ ہوندے نے، تو اپنے گناہاں تو معافی منگن واسطے کچھ نال چنگے عمل کریا کرو۔ اینا کو تے کر لو نا، میں چلو گناہگار تے اسی ہیں نال کچھ مہربانی کرو تے کوئی چنگا کام بھی کر لیا کرو۔ اللہ سونا تانوں مینوں توفیق عمل عطا فرمائے۔